السلام علیکم اور خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو یوٹ ٹاک. آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات، یوٹ ٹاک ایک کلاس پروجیکٹ ہے جس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کمرشل فائدہ اٹھانا نہیں ہے. تو چلیے آغاز کرتے ہیں اپنے شو کا. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے آج کے گیسٹ. السلام علیکم کاشف اور اسلان. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک، آپ سنائیں حارث بھائی؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک. اچھا، آپ دونوں کا تعلق سندھ سے ہے جتنا مجھے پتہ ہے. آپ کا تعلق کے بارے میں کشمور اور آپ کا لاڑکانہ. اچھا، لاڑکانہ کی بات ہوئی ہے اور ایک بہت ہی جو عظیم ہستی جو پاکستان کی رہ چکی ہے ان کے بارے میں بات نہ ہو تو بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کے شخصیت اور ان کی وہ لائف کے بارے میں بات ہے. تو بھٹو صاحب کا بچپن کہاں اور کیسے گزرا اس کے بارے میں بتائیں. جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ 5 جنوری 1928 میں لاڑکانہ سندھ میں پیدا جی. ہوئے. تو ان کا سب سے پہلے تو بچپن ہی میں ہی وہ لاڑکانہ میں پیدا ہوئے اور ان کا بچپن ادھر ہی گزرا. اچھا. تو ان کے جو والد صاحب سے سر شاہ نواز بھٹو صاحب، اور وہ ایک برٹش انڈیا کے سیاستدان تھے، تو وہ بھی لاڑکانہ سے ہی تھے. ٹھیک. تو ان کو بچپن سے ہی سیاست کا ہی شوق تھا. صحیح. تو لاڑکانہ میں رہ کر، لاڑکانہ کے لوگوں میں رہ کر سندھی ثقافت میں رہ کر ان کو اپنے لوگوں کے لیے، اپنے وطن کے لیے اور اپنی ثقافت کے لیے ایک محبت جاگی. تو وہ بچپن سے ہی اچھا، مطلب ان کا تعلق اور ساری چیزیں لاڑکانہ سے تھے. اچھا، ان کی اگر ایجوکیشنل سے بات کریں، ان کا تعلیمی سفر کب سٹارٹ ہوا؟ ان کا تعلیمی سفر بمبئی سے شروع ہوا تھا. صحیح. ان کی بیسک ایجوکیشن ساری بمبئی سے ہی نکلی تھی. باقی اس کے بعد انہوں نے ساری ایجوکیشن باہر سے کی. ساؤتھرن کیلیفورنیا اچھا یونیورسٹی ہے، وہاں سے انہوں نے پالیٹکس اور اکنامی میں ڈگری لی تھی. صحیح. پھر اس کے بعد وہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے اچھا صحیح انہوں نے وہاں سے ڈگری لی. پھر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا بروکلی سے انہوں نے لاء کی ڈگری کی. اچھا، یہ ان کا تعلیمی سفر تھا جو انہوں نے. صحیح. اچھا کاشف صاحب، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کری کہ ان کو شروع سے ہی پالیٹکس میں تھا. تو کیا بھٹو صاحب کی جو فیملی تھی ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی پالیٹکس سے تھا؟ جی بالکل. ان کے جو والد صاحب تھے سر شاہ نواز بھٹو صاحب، تو وہ برٹش انڈیا میں ایک بڑی پاورفل ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پر تھے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب کو جو سیاست ہے وہ وراثت میں ملی ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب ان کے گھر میں بڑے بڑے لیڈرز آتے تھے یا ان کے گھر میں ڈیسیشن لیے جاتے تھے، تو اس ماحول میں رہ کر، اس میں بیٹھ کر ان کو ایک سیاست میں شوق آنے کا پڑا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو بنیاد ایک لیڈر بننے کا وہ اس کو اپنے گھر سے ہی ملا اور اپنے والد صاحب سے ہی ملا. بہت اچھی بات ہے. اچھا، یہ اس کو اگر کنٹینیو کریں بھٹو صاحب کی پولیٹیکل ہسٹری کو دیکھیں تو انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل ہسٹری تھی وہ کب سے سٹارٹ کری؟ بھٹو صاحب نے 1958 میں پولیٹیکل کریئر اپنا شروع کیا تھا جب ایوب خان نے مارشل لا ایکسرسائز کیا ہوا تھا. صحیح. تو 1958 میں وہ ایوب خان کی کیبنٹ میں شامل ہوئے. صحیح. اس کے بعد ان کو منسٹری ملی کامرس کی. ٹھیک. اس کے بعد وہ سب سے جب 30 سال کے تھے بھٹو صاحب تو ان کو فورن منسٹر بنایا گیا تھا. تو ان کو فورن منسٹر کے بعد پھر وہ پریزیڈنٹ بنے 1971 میں. ٹھیک. اور پھر 1971 میں پریزیڈنٹ کے بعد بنے. پھر 1973 میں وہ وزیر اعظم بنے ملک کے. جی، پرائم منسٹر بنے. جی، یہ ان کا پورا کریئر تھا پولیٹیکل. اچھا، فارن منسٹر سے ہی اسٹارٹ کرتا ہوں کہ اگر بیس سے جائے تو فارن منسٹر کی بات انہوں نے کری. کاشف، اس کے بارے میں بتائیں، فارن منسٹر میں ان کی کیا خوبیاں تھیں، انہوں نے کیا کیا ایسی اچیومنٹ پاکستان کے لیے، کیا ایسی ان کا ایک ان پٹ تھا جو آج بھی ہمیں دیکھنے کو دکھتا ہے؟ جی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے خارجہ سیاست کو ایک بہت ہی نیا رنگ دیا تھا. سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چائنا پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے، جی بالکل، اس دونوں کا جو بانڈ تھا اس کو بہت ہی اسٹرانگ کیا. ٹھیک ہے نا. تو بھٹو صاحب نے UN نیشن میں پاکستان کے لیے آواز اٹھائی کہ بھائی جو پاکستان ہے وہ انڈیپینڈنٹ ایک سوورینین کنٹری ہے. بالکل. اور انہوں نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں، ٹھیک ہے نا، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں بھی پاکستان کے لیے آواز اٹھایا تھا. صحیح. مطلب فارن منسٹری کے اس میں بھی بھٹو صاحب نے ایک بہت ہی اپنا امپورٹنٹ رول پلے کیا. اور اگر ہم رول پلے کرنے کی بات کریں، پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی سب کو پتہ ہے بھٹو صاحب کے زمانے میں بنی ہے. اچھا، اس کا جو مین موٹیو اور وہ کب بنی، کیا بنی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. 1961 میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی
بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. یہ پارٹی بنی تھی بیسیکلی غریب کے لیے. صحیح. ان کو ان کے رائٹس کی وجہ سے ان کو صحیح. رائٹس جیسے مل جائیں غریبوں صحیح. کو. اور اس کا سلوگن تھا روٹی کپڑا مکان. اچھا جی ایسا ہی ہے. جی. اور یہ انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی اس لیے تھے کہ غریب کو اس کے حقوق ملے. صحیح. مطلب یہ اچھا 1970 کا جو الیکشن تھا اس میں بھٹو صاحب کی جیت کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ جی 1970 میں جو الیکشن ہوا تھا جی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پارٹی بالکل تھی، ایسا ہی ہے. جس میں ویسٹ پاکستان تھا، ادھر پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے جیتی تھی. اچھا. یہ پاکستان کا پہلا جنرل الیکشن تھا، صحیح. ٹھیک ہے نا، جہاں عوام نے اپنا سیدھا ووٹ دیا تھا. ٹھیک ہے. بھٹو کے نعرے، ان کی آواز، ان کی انرجی نے لوگوں کے اندر ایک ایسی پاور جنریٹ کی جنہوں نے بھٹو صاحب کی سپورٹ کی اور بھٹو صاحب اس ٹائم جیت گئے تھے. صحیح. لوگوں نے، غریبوں نے ان کو اپنا ہیرو مانا. جو ہمارے صحیح. نوجوان طبقہ تھا جی جی انہوں نے اپنا اس کو لیڈر مانا. تو یہ ایک تاریخی مومنٹ تھا جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے. اوکے بہت اچھی بات ہے. اچھا 1970 کے الیکشنز کی بات آ رہی ہے تو شاید بھٹو صاحب بھی اس کے بعد ہی پرائم منسٹر بنے تھے. تو آپ بتائیں وہ پرائم منسٹر کا وہ وقت اور وہ انہوں نے اس کے بننے کے بعد پھر کیا کیا؟ 1971 میں جب سیپریشن ہوئی تو اس وقت حالات بہت ڈاؤن چل رہے تھے پاکستان کے. 1971 میں دسمبر میں وہ پہلے پریزیڈنٹ بنے. اچھا. 1973 میں وزیر اعظم بنایا اچھا. گیا تھا. جب وزیر اعظم بنے تو اس وقت ہمارے 90,000 کچھ جوان ہمارے نا وہاں پر انڈیا کی قید میں تھے. اچھا. اچھا. تو انہوں نے شملہ اگریمنٹ انہوں نے اچھا، سائن شملہ کیا تھا. agreement، جی، جی. وہ انڈیا گئے تھے. جی انڈیا جا کے انہوں نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ 90,000 ہمارے لوگ وہاں جی پھنسے جی ہوئے تھے جی. ان کو نکالا تھا. اگریمنٹ وغیرہ ان اپنی ذہانت سے انہوں نے اگریمنٹ وغیرہ ان کے ساتھ کیا اور اپنے صحیح. جوانوں کو باعزت طریقے سے اپنے ملک لے کر آئے. بہت اچھی بات ہے. یہ بھٹو صاحب کی ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ تھی. اچھا بھٹو صاحب کی ایک بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہے جو آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اگر ہم اسمبلی میں جائیں. کانسٹیٹیوشن 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ کتنا اہم ہے اس زمانے میں اور اس زمانے میں کتنا اہم ہے؟ بھٹو صاحب کی سب سے بڑی جو لیگیسی تھی جی. 1973 کا کانسٹیٹیوشن، یہ پاکستان کا پہلا مکمل عوامی اور ایگریڈ اپون کانسٹیٹیوشن تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا، جس پر سب پارٹیز نے دستخط کیے تھے. اچھا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ بھائی کانسٹیٹیوشن بنتے تھے تو اس میں ہاں، کچھ پارٹیز راضی opposite ہوتی تھی parties منع کر کچھ نہیں دیتی. ہوتی تھی. ہاں. تو یہ پہلا ہی تھا جس جی. میں سارے پارٹیز ایگری تھے ایگری تھے. اور یہ آج بھی کانسٹیٹیوشن چلتا آ رہا ہے. صحیح. اس سے ڈیموکریسی میں مکمل جو تھا نا غریبوں کے لیے حق، غریبوں کو اپنے سیاسی حقوق ملنا، صحیح. ٹھیک ہے نا، اور ان کو اپنا ایجوکیشن ملنا. ایجوکیشن. تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کانسٹیٹیوشن میں. تو یہ ہم اگر دیکھیں یہ اکیلا کام بھٹو صاحب کا جی. آج بھی تاریخ میں یاد کیا تاریخ جاتا ہے. میں. اچھا نیشنلائزیشن پالیسی جو تھی اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوا جو بھٹو صاحب کے وقت تھی؟ اس پالیسی کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ جیسے اسکولس تھے، بینک اور انڈسٹریز تھی پہلے پرائیویٹ ہوا کرتی تھی. صحیح. تو یہ مطلب سمجھے ایلیٹ لوگوں کے ہاتھ میں تھی. ایسا. تو بھٹو صاحب نے یہ پالیسی اس لیے بنائی تھی کہ سرکاری حدود میں آ جائیں، مطلب گورنمنٹ کے انڈر آ جائیں. صحیح. جیسے یہ اسکولس، انڈسٹریز اور بینکس. ٹھیک. پھر انہوں نے اس کا فائدہ یہ بھی تھا انہوں نے اور بھی اسکولس بنائے جی. جس سے یہ جو سرکاری حدود میں تھے. جی. اس سے ہمارا پاکستان کا لٹریسی ریٹ جو تھا جی. وہ انکریز ہوا جس سے صحیح. ہمارے ملک کی مطلب اکانومی بہتر ہوئی. صحیح صحیح بہت اچھی بات ہے. اچھا بھٹو صاحب کا جو ایک بہت ہی اچھا کام، ایک بہت ہی جو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے بھٹو صاحب کو جس کی جو لینڈ ریفارمز تھے، انہوں نے جو لیبر ہماری ہے پاکستان کی ان کے لیے بہت کام کیا. لینڈ ریفارمز کیا تھے اور ان کی کیا ہمیں وہ دکھتی ہے کہ کتنا فائدہ ہوا لیبرز کو؟ جی بھٹو صاحب نے جو لینڈ ریفارمز دیے تھے، جی. یہ لینڈ ریفارم میں کیا تھا، جو ہمارے بڑے بڑے زمیندار تھے پاکستان کے، ان کے زمین کا کچھ حصہ غریبوں میں بانٹا گیا. صحیح. ٹھیک ہے نا، جیسے غریب ہمارے جو پاورٹی ہے وہ ختم ہو جائے. ایسا ہی. تو یہ سب سے بڑا ان کا کام تھا. انہوں نے لیبر لاز بنائے تھے اور ورکر کے لیے بہت ساری چیزیں کی تھی. بہت اچھی بات. تو آج بھی جو ہمارے ورکرز ہیں یہ پینشن جی. وغیرہ لیتے ہیں جس میں بھٹو صاحب کا بہت بڑا بالکل کام ایسے ہے. مطلب اوور آل لیبرز کے لیے بھٹو صاحب نے بہت زیادہ کام کیا، بہت اچھا کام کیا. میں نے تو سنا تھا کہ بڑے بڑے زمیندار جنہوں نے آپ کے لیبر طبقے کی زمینوں کو لیا ہوا تھا ان کو بھی انہوں نے چھڑوا کے دیا، ان کو جو جن کا حق بنتا تھا ان کو دیا. بہت اچھی بات ہے بھٹو صاحب. اچھا بھٹو صاحب کا انڈسٹریل اور سائنٹیفک ویژن کیا تھا، کچھ تھا؟ بھٹو صاحب کا یہ تھا کہ جیسے آپ نے پاکستان اسٹیل میل کا نام سنا جی ہوگا، بالکل سنا ہے. یہ انہی کی وجہ سے انہوں نے مطلب ابتدا کیا تھا اس کا.
پھر اس کے بعد ان کی دوسری اچیومنٹ تھی پورٹ قاسم، جی جو جہاں سے ہمارا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام چلتا رہتا ہے، صحیح۔ سمندری راستہ جو ہے جی ہمارا صحیح ہے۔ مطلب بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے آسانی کی۔ پھر آپ سائنٹیفک پوچھ رہے ہیں تو نیوکلیر جو انہوں نے جی شروعات کی تھی اس پروگرام نیوکلیر کی، پروگرام کی۔ جی 1972 میں انہوں نے ملتان میں ایک میٹنگ رکھی تھی جس میں سارے بڑے سائنٹسٹ کو بلایا تھا، لیکن وہ مطلب سیکرٹ میٹنگ تھی۔ صحیح صحیح، صحیح، تو مطلب ایک انہوں نے پروگرام کی ابتدا کی تھی جو 1998 میں مکمل ہوا تھا۔ بہت اچھی بات ہے، اور جس کی وجہ سے پاکستان کو اتنی ترجیح دی گئی، پاکستان کی اہمیت ورلڈ وائڈ بڑھ گئی۔ اچھا جی، کچھ دیر پہلے ارسلان نے بات کری تھی سملا ایگریمنٹ کی کہ 90,000 لوگوں کو جو ہمارے فوجی تھے ان کو پاکستان لے کے گئے۔ سملا ایگریمنٹ 1972، کیا یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا وہ تھا، بینیفٹ تھا جو بھٹو صاحب نے کیا؟ جی سملا ایگریمنٹ جو ہے وہ آج بھی ایک بریو ڈپلومیٹک موو مانا جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا۔ اس میں ہمارے 90,000 پاکستانی جو کہ انڈیا کی قید میں تھے، جی جس میں ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی کوششیں ہیں، وہ جی سملا گئے yes، اور انہوں نے ڈیل کی انڈیا کے ساتھ، بات چیت کی، صحیح۔ مذاکرات کے ذریعے ہمارے جو پاکستانی نوجوان تھے ان کو قید سے چھڑوا کر پاکستان لے کر آئے، اور انہوں نے دو طرفہ مذاکرات کشمیر کے مسئلے ایسا پر ہی بھی ہے، کی، یہ بھی سننے کو آیا ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت ہی ایک اہم مسئلہ تھا بہت اس ٹائم اچھی پر، بات ہے بہت جو ہی بھٹو- برے ہاں، سچویشن سے گزر رہے تھے اس ٹائم پر۔ بھٹو صاحب نے ایک بہت بڑا ایکٹ لیا، ایک بہت اچھا، مطلب یہ پاکستان کی ہسٹری کے لیے بہت اچھا ہے، اور ان کی بھی اگر لائف لائن میں دیکھا جائے تو یہ بھٹو صاحب نے ایک اچھا کام کیا۔ اچھا، چائنا کے ساتھ ہماری آج دوستی بہت اچھی ہے، تو اس وقت بھٹو صاحب کے جو دور تھا اس وقت چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات اچھے ہوئے تھے، کیا بھٹو صاحب کا اس میں کوئی ہاتھ تھا؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا 1963 میں جب بھٹو صاحب فورن منسٹر تھے پاکستان کے، جی تو اس وقت انہوں نے تقریباً کوئی مطلب اگریمنٹ سائن کیا تھا چائنا کے ساتھ۔ اچھا، بھٹو صاحب کو آرکیٹیکٹ بھی کہتے ہیں چائنا، اور چائنا کے لوگ بھی اور صحیح پاکستان صحیح، کے بھی۔ انہوں نے ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا، اور جو سی پیک پروجیکٹ آج چلتا ہے، جی پروجیکٹ جو بنا ہوا ہے، جی، سی پیک کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہی اچھا، رکھی گئی مطلب تھی۔ ان کے ایرا میں یہ سی پیک کا وہ ہاں، تھا۔ سی پیک کا مطلب اچھا، بنیاد اسی ایرا میں رکھی گئی تھی۔ صحیح صحیح، مطلب یہ ایک کیوں پاکستان کو آج سی پیک سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے، اور بھٹو صاحب کے وقت میں اگر وہ بات ہوئی تھی تو بہت اچھی بات ہے، مجھے آج پتہ چلی اور بہت اچھا وہ سن کے لگا۔ اچھا، اسلامک ورلڈ میں اگر ہم اسلامک ورلڈ بات کری جائے، پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، تو اس میں بھٹو صاحب کی جو امیج ہے وہ کیا تھی؟ بھٹو نے اسلامک سولیڈرٹی آف پاکستان کی فورن پالیسی کو کور بنایا تھا۔ صحیح، 1974 میں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے ایک اسلامک سمٹ کوپریشن بنایا تھا جس میں ٹھیک، 37 مسلم ممالک اچھا، آئے تھے پاکستان میں۔ صحیح تو صحیح، یہ ایک ہسٹورک ایونٹ تھا۔ بھٹو نے پاکستان کو مسلم ورلڈ میں ایک بہت ہی لیڈر کے طور پر پاکستان کو آگے لے کر گئے تھے، صحیح، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج OIC، ٹھیک ہے نا، OIC، آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن، ہاں، ٹھیک ہے نا، تو یہ ایک چیز ہے جو کہ اس ٹائم پر بنی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم پر، جو آج بھی موجود ہے، جو ہمارے صحیح، مسلم کنٹریز کو جی جی۔ یکجہتا کرتی ہے۔ اچھا، بھٹو صاحب کا جو ہے وہ بہت اچھے ایک اسپیکر تھے، اور UN میں انہوں نے جو پاکستان کے لیے اسپیچ کری تھی اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بھٹو صاحب کو بھٹو صاحب جو تھے اس کا انگلش، سندھی اور اردو میں مطلب ان کو مہارت حاصل تھی۔ صحیح، صحیح ہے، مطلب جب وہ اسپیچ کرتے تھے تو مطلب نا فل جوش اور خراج کے ساتھ کرتے صحیح، تھے کہ لوگوں کے دل میں بات اتر جاتی تھی۔ اچھا، جب UN میں 1965 کی جنگ کے بعد انہوں نے جب UN سیکورٹی کاؤنسل میں جب اسپیچ کی تھی، جی جی، وہ اسی دلیری کے ساتھ کی تھی، آج وہ اسپیچ سنی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں انہوں نے بات کی تھی تھرڈ کنٹریز وار کے بارے میں، انہوں نے کچھ جی، بات کی تھی، اس کے بارے میں، ان کے رائٹس کے بارے میں انہوں نے بات کی تھی، صحیح صحیح، اور آج بھی وہ اسپیچ لوگ شوق سے بہت سنتے ہیں۔ شوق سے۔ اچھا، بھٹو صاحب کی جو آئیڈیالوجی تھی اس کے وہ کیا تھی، اور وہ پاکستان کے لیے کیا چاہ رہے تھے؟ دیکھیں نا، بھٹو صاحب کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ اسلامک سوشلزم تھی۔ صحیح، اس کا مطلب یہ تھا کہ جو ہمارے پاکستان کنٹری ہے، اس میں اسلام کی ایک جی، اپنی پہچان ہو، ٹھیک ہے نا، اور اس میں غریبوں کو اپنا حق مل سکے، صحیح ٹھیک ہے نا، غریبوں کو اپنا روزگار مل سکے، جو ہمارا جو ویلتھ ہے وہ چند لوگوں کے پاس نہ ہو، اوکے، ٹھیک ہے نا، ان کو ایجوکیشن غریبوں کو مل سکے، بالکل، ان کا صحت کا ایک نظام سسٹم صحیح ہو۔ صحیح، تو جب دیکھیں نا، جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اسپیچ کرتے تھے جی، تو یہ ساری چیزیں مینشن کرتے تھے اوکے، غریبوں کے لیے، ہاں، مطلب تو ایسا ہی اسپیچ ہے۔ میں ان کا ایسا سمجھو کہ غریبوں میں جوش پیدا کرتے تھے صحیح، لوگوں میں۔ اگر بھٹو صاحب آج زندہ ہوتے، آج ہوتے تو وہ پاکستان کے لیے کیا کہتے؟ بھٹو صاحب اگر آج ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو امپلائمنٹ ہے، آج
نوجوان جو نوکریاں نہیں ہیں، آج جو تعلیم کا آپ دیکھ رہے ہو پرائیویٹ اسکول زیادہ ہیں، تو مطلب اس کے لیے کام کرتے، تعلیم کے لیے کام کرتے، نوجوانوں کو نوکریاں ہوتی جی جی تقریباً غریبوں کو مطلب روزگار ہوتا. آج کل صحیح. غریب دیکھیں اس پستا جا رہا ہے ہاں. عوام کے بیچ میں. تو بھٹو صاحب کا ویژن جو تھا بہت گریٹ تھا. یہی تھا، بھٹو صاحب نے اپنے ایرا میں بھی یہ ساری چیزیں کری جی تھی جی اور جی. آج بھی اگر وہ ہوتے تو بھٹو صاحب ٹیلنٹ کو دیکھتے تھے، جی ٹیلنٹ کو ہمیشہ باہر بھیجتے تھے. ایسے بھٹو ہی. صاحب نے ہمیشہ کبھی بھی نوکریاں اپرچونیٹیز پیدا کی لوگوں کے لیے. صحیح صحیح ہے، مطلب نا انہوں نے عوام کے لیے بہت کچھ کیا. صحیح. ہاسپٹلس بنائے جیسے کہ غریب عوام کے لیے بھی ایک جگہ ہو جہاں جی. علاج کروا سکیں. ایسے ہی. تو مطلب انہوں نے بہت اپرچونیٹیز کریٹ کی صحیح. اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے دیہات بالکل کے لوگوں کے لیے. بالکل ان کو ایسا ہی. باہر نکالا، ان کے لیے ان کو روزگار دیا، جی تعلیم دی، کپڑا دیا جو ان کا سلوگن بھی ہے، جی روٹی کپڑا روٹی کپڑا مکان. مکان. جی ہاں، جی. تو مطلب ان کے لیے ہر فیسلٹی انہوں نے اویل کی. اور یہ بہت اچھی بات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کو بھٹو صاحب جیسے اور لیڈرز ملیں. جی. آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا. ہماری آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ایپیسوڈ میں. آج کے لیے اللہ حافظ.